بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اما بعد. سامعین، آج کے سبق کا آغاز کرنے سے قبل اپنے کل کے سبق کو، جو سورہ التوبہ آیت نمبر 102 سے 110 تک تھا، خلاصتاً دیکھتے ہیں. سبق کے آغاز میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے سیاق و سباق میں ایسے لوگوں کا ذکر کیا تھا جنہوں نے نیکیاں بھی کی تھیں اور ان سے غلط کام بھی ہو گئے. فرمایا امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے متعلق اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کے صدقات بھی قبول کیجیے اور ان کے لیے دعائیں بھی کریں. ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ مال خرچ کرنے سے بقیہ مال پاک بھی ہو جاتا ہے اور دلوں کی بیماریاں جیسے بخل وغیرہ اس کا اللہ تزکیہ فرما دیتے ہیں. ہم نے یہ بھی علم سیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے بندوں کی توبہ اور ان کے صدقات کو قبول فرماتا ہے. اپنے کل کے سبق میں ہم نے منافقین کی اس قبیح حرکت سے متعلق بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے مسجد کی تعمیر جیسا عظیم عمل اپنے مکروہ مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کیا تھا. انہوں نے بنائی تو مسجد، مگر اللہ، رسول اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں اور دشمنی کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اسے گرانے کا حکم دیا. مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ عمل قابل اجر ہے جو اللہ، رسول اور مومنین کی خیر خواہی اور اسلام کی سربلندی کے لیے ہو، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں تو مسجد بنا کر بھی انسان انتہائی خسارے میں چلا جاتا ہے. سامعین، کل ہم نے اس مسجد سے متعلق بھی پڑھا تھا کہ جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی تھی. اس سے مراد مسجد قباء بھی ہو سکتی ہے اور مسجد نبوی بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ اسی مسجد میں نماز پڑھیں جس کی بنیاد تقوی پر ہے. سامعین، آئیے اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. سورہ التوبہ آیت نمبر 111 دیکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں. تورات، انجیل اور قرآن سب کتابوں میں اللہ کے ذمہ یہ پختہ وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو وفا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے. لہذا یعنی اے مسلمانوں، تم نے جو سودا کیا ہے اس پر خوشیاں مناؤ، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. سامعین، اس آیت کا مفہوم تو ترجمہ سے ہی واضح ہو جاتا ہے.
یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، پھر خواہ وہ شہید ہو جائیں یا بچ کر آ جائیں، بہر صورت ان کو اللہ احکم الحاکمین جنت عطا فرمائیں گے۔ یہاں ایک بات بڑی ہی قابل غور ہے، اور وہ قابل غور بات یہ ہے کہ حقیقت میں تو ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور مومنوں کی جانوں اور اموال کم بھی، لیکن اس نے یہ چیزیں بطور امانت دے رکھی ہیں، اور ان میں تصرف کا اختیار بھی انسان کو دے رکھا ہے۔ اسی اختیار سے دستبردار ہو جانے اور اس اختیار کو اللہ کی رضا کے تابع بنا دینے کی قیمت یہ ہے کہ اللہ انہیں جنت عطا کرے گا، اور چونکہ یہ قیمت یعنی جنت نقد بنقد نہیں ملتی بلکہ ادھار ہے جو مرنے کے بعد ہی ملے گی، لہٰذا یہ توثیق بھی فرما دی۔ اللہ کا یہ وعدہ سب الہامی کتابوں میں بالخصوص تورات، انجیل اور قرآن میں موجود ہے۔ مزید وضاحت بھی فرما دی کہ اللہ سے بڑھ کر بھلا اپنے وعدے کو پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے، لہٰذا مومنوں کے لیے اس وعدہ میں شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، یعنی انہیں اپنے مال اور اپنی جانیں ان پر اپنا ذاتی تصرف رکھنے کی بجائے، حالانکہ وہ اس کے عارضی مالک بنا دیے گئے ہیں، مومنین کو چاہیے کہ وہ اپنی دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق استعمال کریں۔ سامعین، جو یہ فرمایا ہے فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، لہٰذا یعنی اے مسلمانوں تم نے جو سودا کیا ہے اس پر خوشیاں مناؤ۔ تو سامعین، یہاں دو باتیں جانیے۔ پہلی بات، الاستبشار جس سے فاستبشروا یعنی خوشی مناؤ کا لفظ ہے، اس کے معنی ایسی زبردست خوشی کے ہیں جو چہرے پر بھی ظاہر ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خوشی منانے کا مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، اور یہ خوشی صرف اسی وقت منائی جا سکتی ہے جب مسلمان کو بھی یہ سودا منظور ہو، یعنی اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی دینے سے اسے کوئی چیز نہ روکے۔ اور جو یہ فرمایا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، تو اس میں حصر کے لیے ہوا ضمیر لا کر اور خبر الفوز العظیم پر الف لام لا کر واضح فرمایا کہ فوز عظیم یعنی بڑی کامیابی ہے تو بس یہی ہے، اس کے سوا کوئی کامیابی عظیم نہیں بلکہ معمولی اور بے وقت ہے۔ سامعین، یہاں امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک اہم قول سنیے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے، جانیں ہیں تو اسی نے دی، اموال ہیں تو اس نے عطا فرمائے، پھر وہ ہم ہی سے سودا کر رہا ہے کہ ہم اس کے راستے میں خرچ کریں گے، اور وہ ہمیں اس کے بدلے میں جنت میں داخل ہی نہیں کرے گا بلکہ وہ اسے ہماری ملکیت بنا دے گا۔ لہم پہلے آنے سے حصر کا معنی حاصل ہوا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یعنی لہم کا لفظ جنت سے پہلے ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ جنت بس انہی ہی کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مالوں اور جانوں میں صرف وہی تصرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی اجازت اللہ تعالی ہمیں دے، تاکہ اپنی مالوں اور جانوں کو اس طرح استعمال کر کے جیسے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہو، ہم اس اللہ کی عظیم جنتوں کے مستحق بن جائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے۔ آیت نمبر 112 دیکھیے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے یا راہ حق میں سفر کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے، اور ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ سامعین، اس آیت مبارکہ میں مومنین جو عظیم کامیابی پانے والے ہیں اور انہوں نے اپنی جان و مال کے بدلے اللہ تعالیٰ کی جنت کا سودا کر رکھا ہے،
ان کی عظیم صفات کا ذکر ہے۔ آئیے انہیں سنیے اور ہم سب ان صفات کو اپنے اور اپنے بچوں میں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی صفت یہ ہے التائبون، یعنی توبہ کرنے والے، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر ان کو چھوڑنے کا عزم کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والے، کیونکہ توبہ ان تینوں کے جمع ہونے سے مکمل ہوتی ہے۔ کون سی تین چیزیں؟ اپنے گناہوں کو چھوڑ دینا، ان پر نادم ہونا، اور ان کو آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لینا۔ جب یہ تینوں چیزیں جمع ہو جائیں تو انسان کی توبہ اللہ کے ہاں مقبول ٹھہرتی ہے۔ تو جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ سے سچی توبہ کرنے والے ہیں۔ سامعین، سابقہ آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو سچے مومن غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے کس طرح سچے دل سے توبہ کی۔ گویا بعض اوقات سچے مومن بھی بشری تقاضوں کے مطابق اس معاہدہ کو بھول جاتے ہیں جس کی روح سے مومنوں نے اللہ سے یہ عہد کر رکھا ہے کہ وہ اپنی جانوں اور اموال میں تصرف اسی کی مرضی کے تابع رہ کر کریں گے۔ اور جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو ایسے مومنوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب بھی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ سے ہر ایسے موقع پر توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ سامعین، مومنین کی دوسری اور تیسری صفت یہ ہے العابدون الحامدون، یعنی عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے۔ مطلب یہ ہوا کہ مشکل اور آسانی، خوشی اور ناخوشی، آرام اور تکلیف، ہر حال میں اللہ کی عبادت کرنے والے اور ہر حال میں اس کی تعریف کرنے والے اور اسی پر راضی رہنے والے۔ ان صفات کے حامل لوگ یقیناً مومنین ہیں جن کے لیے خوشخبری ہے۔ چوتھی صفت ان مومنین کی یہ ہے السائحون، روزہ رکھنے والے یا راہ حق میں سفر کرنے والے۔ سامعین، سائح کا جو لفظ ہے اس کا ایک معنی روزہ دار ہے۔ ایسا روزہ جس میں روزہ دار کھانے پینے کی پابندیوں کے علاوہ اخلاقی پابندیوں کا بھی لحاظ رکھے، جیسے جھوٹ، گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے سے بھی پرہیز کرے۔ اس کا دوسرا معنی سیاحت کرنے والا ہے، سیر و تفریح کے لیے نہیں بلکہ طلب علم کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، کسب حلال کے لیے، آثار اقوام قدیمہ سے عبرت حاصل کرنے کے لیے، کائنات میں اللہ تعالیٰ کی پھیلی ہوئی آیات کا مشاہدہ کرنے کے لیے، دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے لیے، اور ہر اس کام کے لیے جس میں اللہ کی رضا مطلوب ہو۔ مطلب کیا ہوا؟ السائحون، مومنین کی یہ صفت ہے کہ روزہ رکھنے والے ہیں یا راہ حق میں سفر کرنے والے ہیں۔ مومنین کی پانچویں صفت یہ ہے الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے۔ سامعین، اس کے اولی مصداق تو وہ ہیں جو فرض نمازوں کے علاوہ نوافل بھی ادا کرتے ہیں، جن کے متعلق کفار نے بھی گواہی دی ہے۔ کفار کا یہ جملہ بڑا معروف ہے جب وہ عظیم صحابہ اکرام اور ان کے ساتھ دیگر تابعین جیسے عظیم لوگوں کو دیکھتے تھے تو یہ کہتے ہم باللیل رہبان و بالنہار فرسان، کہ وہ رات کو راہب اور دن کو شاہ سوار ہوتے ہیں، یعنی یہ اللہ کے عظیم لوگ رات کے وقت تو اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہیں اور دن کے وقت اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گھوڑوں کے اوپر سوار ہوتے ہیں۔ بہرحال کم از کم فرض نمازوں کے پابند ہونا تو اس کے لیے بنیادی سی چیز ہے۔ مومنین کی چھٹی صفت یہ ہے الآمرون بالمعروف، اور ساتویں یہ ہے الناہون عن المنکر، یعنی نیک کام کا حکم دینے والے اور برے کام سے روکنے والے۔ یعنی جو لوگ صرف اپنی اصلاح نفس پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ از راہ خیرخواہی دوسروں کو بھی جس قدر ان میں طاقت ہو اپنے ہاتھ سے، زبان سے یا قلم سے اچھے کاموں کی تلقین کرتے،
اور برے کاموں سے روکتے ہیں، اور یہ مومنوں کے لیے ایک انتہائی اہم فریضہ ہے۔ ان مومنین کی جن کے لیے خوشخبری ہے، 8ویں صفت یہ ہے والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ سامعین، ان حدود کا دائرہ بہت وسیع ہے جو انسان کی پوری زندگی کو محیط ہے، یعنی یہ اللہ والے صرف لوگوں کو ہی نصیحت نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی بندے کے اوپر عائد کردہ حدود ان کا دھیان رکھتے ہیں۔ جیسے عرض کیا گیا کہ ان حدود کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے اور یہ انسان کی پوری زندگی کو محیط ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے عقائد، عبادات، اخلاق، معاشرت، تمدن، معیشت، سیاست، عدالت اور صلح و جنگ کے معاملات میں جو بھی حدیں مقرر کر رکھی ہیں، مومنین ان سے تجاوز نہیں کرتے، اور جن مومنوں میں مذکورہ سب صفات پائی جائیں، جیسے کہ ہم نے 1 اور نمبر کے حساب سے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، یہ تمام صفات ان میں پائی جائیں، انہی کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس معاہدہ کے پابند ہیں جس کے عوض انہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ عظیم صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آئیے دوبارہ ذرا آیت نمبر 111 اور آیت نمبر 112 جن میں اللہ تعالیٰ سے معاہدے کی بات تھی اور مومنین کی عظیم صفات کا ذکر تھا، ان کا ترجمہ دوبارہ دیکھیں تاکہ خوب فہم واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ تورات، انجیل اور قرآن سب کتابوں میں اللہ کے ذمہ یہ پختہ وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدہ کو وفا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ لہذا یعنی اے مسلمانوں، تم نے جو سودا کیا ہے اس پر خوشیاں مناؤ، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے یا راہ حق میں سفر کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے، اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے، اور ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ سامعین، آیت نمبر 113 دیکھیے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش طلب کریں، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مشرکین دوزخی ہیں۔ سامعین گرامی، ابتدا سورت سے لے کر یہاں تک مشرکین سے کلی طور پر تعلق ختم کرنے کے اعلان و اظہار کا حکم دیا ہے۔ اب یہاں بتایا کہ جس طرح ان کے زندوں سے لا تعلقی کا اظہار ضروری ہے، اسی طرح ان کے مردوں سے برات کا اظہار بھی لازم ہے، اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جو یہ فرمایا کہ من بعد ما تبین لہم آخر تک، تو مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی کافر زندہ ہے اس کے ایمان کی امید ہے، اس کے لیے اس کی ہدایت اور مغفرت کی دعا جائز ہے۔ البتہ جب کفر پر موت کے بعد صاف واضح ہو جائے کہ وہ جہنمی ہے تو اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا جائز نہیں، کیونکہ مشرک پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے۔ آیت نمبر 114 دیکھیے، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا نہیں تھا مگر اس وعدے کی وجہ سے جو اس نے اس سے کیا تھا۔ پھر جب اس کے لیے واضح ہو گیا کہ بے شک وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بے تعلق ہو گیا۔ بے شک ابراہیم یقیناً بہت نرم دل، بڑا بردبار تھا۔ سامعین، سنن نسائی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے استغفار کر رہا تھا جب کہ وہ مشرک تھے۔
میں نے کہا تم ان کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہو جبکہ وہ مشرک تھے؟ تو اس نے کہا کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے استغفار نہیں کیا تھا؟ چنانچہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے یہ بات ذکر کی تو یہ آیت نازل ہوئی، وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا نہیں تھا مگر اس وعدہ کی وجہ سے جو اس نے اس سے کیا تھا۔ اور سامعین، جو یہ فرمایا کہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، مطلب یہ ہوا کہ جب انہیں اپنے والد کا اللہ تعالیٰ کا دشمن ہونا خوب واضح ہو گیا تو وہ یعنی ابراہیم اس سے بری اور لا تعلق ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خلیل اپنے خلیل کے دشمن سے دوستی یا تعلق کیسے رکھ سکتا ہے؟ چنانچہ ان کے دل میں جو تعلق باقی تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اور جو یہ فرمایا ہے کہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، تو لأواہ کا معنی بہت آہ آہ کہنے والا ہے، اور یہ دل کی نرمی کی علامت ہے، یعنی وہ اللہ کے حضور بہت آہیں بھرنے والے، بڑے حلم والے تھے۔ یہ ابتدا میں اپنے والد کے حق میں ان کی نرمی اور استغفار کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تھے ہی ایسے کہ اگر کوئی سختی سے پیش آتا تو اسے نرمی سے جواب دے دیتے تھے۔ آیت نمبر 115 دیکھیے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کیا کرتا یہاں تک کہ ان پر یہ واضح نہ کر دے کہ انہیں کن کن باتوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز کو جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ لوگوں پر پوری طرح واضح کر دیتا ہے کہ انہیں کن کن باتوں سے بچنا ضروری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت بھی ہے اور ہدایت بھی۔ اب جو لوگ اللہ کی ہدایت کی راہ چھوڑ کر غلط راستہ پر چل پڑتے ہیں، یعنی گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو اللہ انہیں اسی راہ پر چلنے دیتا ہے، کیونکہ جبراً کسی کو ہدایت کی راہ پر چلائے رکھنا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ سامعین، جب اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے سے روکا تو بعض صحابہ کو جنہوں نے ایسا کیا تھا یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ ایسا کر کے انہوں نے گمراہی کا کام تو نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک بچنے والے کاموں کی وضاحت نہیں فرما دیتا اس وقت تک اس پر مواخذہ بھی نہیں فرماتا، نہ اسے گمراہی قرار دیتا ہے۔ البتہ جب ان کاموں سے نہیں بچتا جن سے روکا جا چکا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اسی گمراہی کے راستے پہ جانے دیتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے اس حکم سے قبل اپنے فوت شدہ مشرک رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی دعائیں کی ہیں ان سے مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ انہیں مسئلے کا اس وقت علم ہی نہیں تھا۔ آیت 116 دیکھیے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ بے شک اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ سامعین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور اس کی صفات اور اس کی توحید کا ذکر ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا مالک ہے، صرف وہی اللہ ہی ہے جو زندگی بخشنے والا اور موت دینے والا ہے۔ اور فرمایا کہ تمہارا والی وارث اور تمہارے تمام کاموں کا متولی اور سنبھالنے والا صرف اللہ، مشکل کے وقت اور دشمن کے مقابلے میں تمہارا مددگار صرف اللہ، اس کے سوا تمہارا نہ کوئی والی ہے اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار ہے۔ آیت نمبر 117 دیکھیے، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم ثم تاب علیہم
انہو بہم رؤوف الرحیم۔ اللہ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا، اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا۔ پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی، بلا شبہ اللہ ان سب پر بہت ہی شفیق مہربان ہے۔ سامعین، جنگ تبوک کے سفر کو تنگی کا وقت قرار دیا ہے، اس لیے کہ ایک تو موسم سخت گرمی کا تھا، دوسرے فصلیں تیار تھیں، تیسرے سفر خاصا لمبا تھا، اور چوتھے وسائل کی بھی کمی تھی۔ اسی لیے اسے جیش الاسرہ یعنی تنگی کا لشکر بھی کہا جاتا ہے۔ جہاں تک یہ فرمایا کہ لقد تاب اللہ، تو تفسیر احسن البیان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی یعنی توبہ قبول فرمائی۔ تفسیر میں ہے کہ توبہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے گناہ یا غلطی کا ارتکاب ہو، اس کے بغیر بھی رفع درجات کے لیے توبہ ہوتی ہے۔ یا مہاجرین و انصار کے اس پہلے گروہ کی توبہ اسی مفہوم میں ہے جنہوں نے بلا تعمل یعنی سوچے سمجھے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم جہاد پر لبیک کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملانے سے غرض ان صحابہ اکرام کی عظمت و مرتبہ کی طرف اشارہ ہے۔ آیت نمبر 118 دیکھیے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور ان تین آدمیوں پر بھی یعنی مہربانی کی جن کا معاملہ ملتوی رکھا گیا تھا، حتیٰ کہ زمین اپنی فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، اور ان کی اپنی جانیں بھی تنگ ہو گئیں، اور انہیں یہ یقین تھا کہ اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سامعین گرامی، یہ وہ تین آدمی ہیں جن کا اجمالی ذکر اس سورہ کی آیت نمبر 106 میں آ چکا ہے۔ اس آیت میں جو اب ہم نے پڑھی ہے ان کا نسبتاً تفصیلاً ذکر ہے، اور یہ تین آدمی سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم تھے، اور تینوں پہلے بارہا اپنے اخلاص کا ثبوت دے چکے تھے۔ اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے لیلۃ العقبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ بہت سی صحیح احادیث میں ان کا قصہ خود انہی سے مروی ہے۔ ان میں سے چند ایک احادیث آپ سماعت فرمائیے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ جس غزوہ میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوتے میں ان کے ساتھ ہوتا، بجز دو لڑائیوں کے، ایک غزوہ اسرہ یعنی جنگ تبوک اور دوسری غزوہ بدر۔ جنگ تبوک کے موقع پر میں نے پکی نیت کر لی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت مدینہ تشریف لائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ سچ کہہ دوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جب سفر سے تشریف لاتے تو چاشت کے وقت ہی آتے، پہلے مسجد میں جاتے اور 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ سچ بات بتلا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مجھ سے اور میرے جیسے 2 ساتھیوں یعنی ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع سے بات چیت کرنے سے منع کر دیا۔ ہم 3 آدمیوں کے سوا جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے اور وہ جھوٹے عذر پیش کر رہے تھے ان کے لیے یہ حکم نہیں دیا۔ اب صحابہ نے ہم سے بات چیت کرنا چھوڑ دی۔ اس حال میں زندگی مجھ پر 2 بر ہو گئی۔ مجھے بڑی فکر یہ تھی کہ اگر میں اسی حال میں مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جنازے پر نماز بھی نہیں پڑھیں گے، یا خدا نخواستہ اگر آپ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو میں ساری عمر اس مصیبت میں مبتلا رہوں گا، نہ مجھ سے کوئی بات چیت کرے گا، اور اگر مر گیا تو کوئی نماز بھی نہ پڑھے گا۔ آخر 50 دن گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری معافی کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ اس وقت تہائی رات باقی تھی
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین ام سلمہ کے گھر میں تھے۔ ام سلمہ میری بھلائی کی فکر میں تھیں اور میری مدد کرنا چاہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہا، ام سلمہ، کعب بن مالک کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا، میں کعب کو مبارکباد کہلا بھیجوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لوگ ہجوم کرائیں گے اور تمہاری نیند خراب کر دیں گے۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے صبح کی نماز پڑھی تو لوگوں کو ہماری توبہ قبول ہونے کی خبر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اچھی خبر ملتی تو آپ علیہ السلام کا چہرہ یوں چمکنے لگتا جیسے چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ ہم 3 آدمیوں کے لیے جن کا معاملہ التوا میں ڈال دیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے معافی کا حکم اتارا، اور باقی جن لوگوں نے جھوٹے بہانے تراشے تھے ان کا ذکر بری طرح کیا گیا۔ اتنا برا ذکر اللہ نے اور کسی کا نہیں کیا۔ فرمایا، جب تم ان کے پاس واپس آؤ گے تو وہ تمہارے سامنے معذرت شروع کریں گے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے، بہانے نہ بناؤ، ہم تمہاری باتوں پر یقین نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتلا دیے ہیں، اور آئندہ بھی اللہ اور اس کے رسول تمہارے کام دیکھ لیں گے۔ پھر تم ایسی ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب حالات جانتا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے۔ سامعین، یہ روایت امام بخاری نے اسے بیان کیا ہے، ہم نے مفہوماً اسے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ بخاری کی ایک اور روایت میں ہے، سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 3 آدمیوں میں سے تھے جو جنگ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے اور ان کا معاملہ التوا میں ڈال دیا گیا تھا۔ کعب بن مالک آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے اور ان کے بیٹے عبداللہ بن کعب انہیں لے کر چلا کرتے تھے۔ عبداللہ بن کعب کہتے ہیں کہ جب کعب اپنا قصہ بیان کرتے تو فرمایا کرتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں اپنی توبہ قبول ہونے کے شکریہ میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تھوڑا سا مال اپنے لیے بھی رکھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ سامعین گرامی، چند ایک دوسری احادیث بھی دیکھیے جن میں وہ باتیں مزید ہیں جو پہلی روایات میں نہیں تھی۔ سیدنا کعب فرماتے ہیں کہ جن دنوں میرے ساتھ صحابہ کی گفتگو بند کی گئی تھی، انہی دنوں میں شام کے عیسائیوں میں سے مجھے ایک شخص ملا اور اس نے مجھے شاہ غسان کا حریر یعنی ریشم میں لپٹا ہوا خط دیا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے تم پر تشدد کیا ہے، تم ایسے حقیر آدمی نہیں جسے ضائع کیا جائے، اگر تم ہمارے پاس آ جاؤ تو ہم تمہاری پوری قدر کریں گے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں، میں نے یہ خط پڑھ کر سمجھ لیا کہ یہ ایک اور آزمائش مجھ پر نازل ہوئی ہے، چنانچہ میں نے اس خط کو فوراً چولہے میں جھونک دیا۔ ایک اور روایت میں ہے، جب 40 دن اسی حالت میں گزر گئے تو ہم تینوں کو حکم ہوا کہ ہم اپنی بیویوں سے بھی الگ رہیں۔ میں نے پوچھا، طلاق دے دوں؟ جواب ملا، نہیں، بس الگ رہو۔ میرے ساتھی حلال بن امیہ کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ حلال بن امیہ نہایت کمزور ہے اور وہ اکیلا نہیں رہ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے خاوند کے پاس رہنے کی اجازت دے دی، مگر میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس معاملہ کا فیصلہ کر دے۔ مزید 10 دن یعنی کل 50 دن گزر جانے کے بعد ہم لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان مخلص صحابہ کا جو کڑا امتحان لیا تھا اس میں وہ پورے اترے۔ پھر اللہ احکم الحاکمین نے ان کے اس امتحان کے بعد ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ سامعین گرامی، یہ سچائی کا ایک عظیم تحفہ اور بدلہ تھا جو ان عظیم صحابہ اکرام کو ملا۔ سچائی یقیناً انسان کے لیے بے شمار بھلائیاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لے کر آتی ہے۔ ایک اور روایت سنیے جسے امام بخاری نے بیان کیا ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کا قصہ بیان کرنے کے بعد کہا کرتے تھے، اللہ کی قسم، میں نہیں جانتا کہ اللہ نے کسی شخص کو سچ کہنے کی توفیق دے کر اس پر اتنا احسان کیا ہو جیسا کہ مجھ پر کیا۔
میں نے اسی وقت سے لے کر آج تک قصداً ارادے سے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ سامعین، آئیے اسی آیت نمبر 118 کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ آپ اس کا ترجمہ سنیے۔ اور ان 3 آدمیوں پر بھی یعنی مہربانی کی جن کا معاملہ ملتوی رکھا گیا تھا، حتیٰ کہ زمین اپنی فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی تنگ ہو گئیں، اور انہیں یقین تھا کہ اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سامعین، آج کے اپنے سبق کو ہم یہیں پہ ہی روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت پیدا فرمائے اور ہمیں علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے، اور نیک لوگوں کی عظیم خصوصیات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سچ کی عظیم برکتیں اور اس کے عظیم ثمرات ہمیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم اللہم انصرنا ولا تنصر علینا اللہم أید الاسلام والمسلمین ودمر اعداء الدین اللہم ارحم حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ، رمضان کی ہر رات میں آپ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ یا اللہ، یہ رات ہمارے لیے خوش نصیب بنا دے، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری گھر والیوں اور ہمارے بچوں کو یا اللہ جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما۔ یا اللہ، تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے، ہمارے بڑوں پر اور ہماری گھر والیوں پر اور ہمارے بچوں پر خاص رحم فرما۔ یا اللہ، تمام دنیا کے مسلمانوں کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ، مسلمانوں کے ضعف کو قوت کے اندر تبدیل فرما، اور دنیا آخرت میں ان کو کامیابی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، ہمیں قرآن مجید کی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں حدیث رسول کا فہم نصیب فرما، اور یا اللہ، اپنی طرف سے آنے والی وحی کے علم کے ذریعے سے ہمارے لیے ہدایت کے راستے پیدا فرما، اور ہمیں عمل کی خوب توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔